اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منا صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لائق صد احترام حاضرین محترم، جمعۃ المبارک کی گفتگو میں ہم نکاح کے حوالے سے گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں اور آج اسی حوالے سے گفتگو کا عنوان ہے نکاح جس عورت سے کیا جائے اس کے اندر کیا کوالٹیز، کیا صلاحیتیں ہونی چاہیے، یعنی کس قسم کی عورت سے نکاح کیا جائے۔ والدین، گھر والے جب اپنے صاحبزادے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے بہو کی، بیوی کی تلاش میں نکلیں اور بہو کی تلاش میں نکلیں تو ان کو کن چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے، ان کے سامنے کس قسم کا ایک نقشہ ہونا چاہیے، ایک روڈ میپ ہونا چاہیے کہ اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ اور اسلام ہمیں اس حوالے سے کیا تعلیم دیتا ہے؟ ہمارے ہاں مسلمان کے لیے تو عافیت، کامیابی اسی میں ہے کہ وہ ہر مسئلے میں اسلام کو فالو کرے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اور نکاح بھی اسلام کے ہاں ایک اسلامی چیز ہے، ایک شرعی چیز ہے، اور نکاح کو اسلام نے پرموٹ کیا ہے، نکاح کے فضائل بیان کیے ہیں۔ تو لہذا لڑکا یعنی نکاح کرنے والا یا لڑکے کے والدین، دوست، احباب، رشتہ دار جب اس کے لیے بیوی کی تلاش میں نکلیں یا والدین اپنی ہونے والی بہو کی تلاش میں نکلیں تو اسلام انہیں کون سی تعلیم دیتا ہے، وہ کس قسم کی تعلیم کو، کس قسم کی معلومات کو وہ اپنے پیش نظر رکھیں اور ان معلومات اور اس روڈ میپ کی روشنی میں وہ اپنی بہو کو اور اپنے بیٹے کے لیے بیوی کو پرپوز کر سکیں، سلیکٹ کر سکیں اور پسند کر سکیں۔ اسلام نے تو
زندگی کے ہر مسئلے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ کوئی مسئلہ، زندگی کا کوئی پہلو اسلام نے اپنی تعلیمات سے تشنا اور خالی نہیں رکھا، ہر پہلو پر رہنمائی فرمائی ہے۔ اور یہاں بھی اسلام نے بڑے واضح انداز میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ والدین کی، خود نکاح کرنے والے لڑکے کی اور لڑکے کے سرپرستوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ وہ رہنما اصول، وہ روڈ میپ، وہ راستہ، وہ تعلیمات جو اسلام نے ہمیں دی ہیں، ان میں پہلی چیز، پہلی بات دیندار ہونا ہے۔ یعنی جب لڑکا بذات خود یا اس کے والدین، اس کے دوست، رشتہ دار اس کے نکاح کے لیے کوشش شروع کریں، تو پہلی چیز جسے انہیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے بیٹے کی ہونے والی بیوی میں اور ہماری ہونے والی بہو میں جو چیز سر فہرست ہونی چاہیے، جو سب سے پہلے دیکھی جانی چاہیے، وہ اکارڈنگ ٹو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اکارڈنگ ٹو اسلام، وہ پہلی چیز دینداری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ان الفاظ میں ایکسپلین کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک انسانی فکر، ایک انسانی سوچ بیان فرمائی۔ فرمایا تنکح المرأۃ لمالہا وجمالہا وحسبہا ودینہا فعلیک بذات الدین تربت یدک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی سوچ اور فکر کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں کے ہاں مروج تو یہ ہے، طریقہ کار تو لوگوں کا یہ ہے کہ وہ کسی عورت سے نکاح کرتے وقت وہ سب سے پہلے اس کا مال دیکھتے ہیں۔ تنکح المرأۃ لمالہا، عورت سے اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرنا پسند کیا جاتا ہے۔ وجمالہا، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس سے نکاح کرنا پسند کیا جاتا ہے۔ یہ لوگوں کی سوچ ہے کہ لوگ سب سے پہلے مال دیکھتے ہیں، پھر خوبصورتی دیکھتے ہیں، وحسبہا، پھر خاندان دیکھتے ہیں، ودینہا، اور آخر میں جا کے اس کا دین دیکھتے ہیں۔ یہ لوگوں کی سوچ ہے۔ سب سے پہلے مال، کہ عورت ہمارے بیٹے کی بیوی اور ہماری ہونے والی بہو مالدار کتنی ہے، سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں لوگ، اور پھر دیکھتے ہیں کہ خوبصورت کتنی ہے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا خاندان، حسب و نسب کیسا ہے، اور آخر میں دین دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ جب نکاح کرنے لگے تو یہ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ آپ فرمائیں میں کس قسم کی عورت سے نکاح کروں؟
تو آپ نے ابو ہریرہ کے لیے پہلے جو ایک مروج سوچ تھی لوگوں کے ہاں، جو ایک چلا آ رہا تھا، اس کو بیان فرمایا، اور بیان فرمانے کے بعد آخر میں حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ۔ ابو ہریرہ، لوگ تو مال پہلے دیکھتے ہیں، پھر خوبصورتی دیکھتے ہیں، پھر خاندان دیکھتے ہیں، پھر دین دیکھتے ہیں۔ ابو ہریرہ، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ، تیرے اوپر لازم ہے کہ تو سب سے پہلے دینداری دیکھ۔ تو اس حدیث سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کے ہاں سب سے آخری بات تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سب سے پہلے رکھ دیا، اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو یہ اصول، یہ قانون بیان کر دیا کہ اسلام کا قانون یہ ہے، اسلام کے ہاں ترجیح اور پراٹھی اس بات کو ہے کہ تم جب اپنے لیے بیوی یا تمہارے والدین اپنے لیے بہو تلاش کرنے نکلیں تو سب سے پہلے مال کو نہیں، جمال کو نہیں، حسب و نسب کو نہیں، سب سے پہلے دین کو دیکھیں کہ ہونے والی بیوی اور ہونے والی بہو میں دین کتنا ہے۔ ہمارے تو اب یہ اس زمانے کی بات ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین آخر میں تھا، پھر حضور نے ان پہ محنت فرمائی تو صحابہ میں دین پہلے نمبر پہ آ گئے، جنہوں نے آپ کی صحبت میں آپ کا کلمہ پڑھا ان کے ہاں پھر دین پہلے نمبر پہ آ گیا۔ باقی چیز کہتے تو اپنے آپ کو دیندار تھے، لیکن عملی طور پر دین ان کے ہاں 5ویں نمبر پہ تھا، اور مال و دولت اور حسب و نسب پہلے نمبر پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، ان کی اصلاح فرمائی، تو آپ کے فیضان نظر سے اور آپ کی نگاہ ناز سے ان کے دلوں میں دین پہلے نمبر پہ آ گیا اور باقی چیزیں بعد میں آ گئی۔ اب یہ پھر ایک صحابہ میں تو یہ لازمی رہا، صحابہ کے بعد بھی یہ سلسلہ رہا کہ دین پہلے ہے، باقی سب بعد میں ہے۔ لیکن جیسے جیسے قرب قیامت ہو رہا ہے، لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، اور وہ زمانہ جاہلیت جس کا سابقہ اور واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑا تھا، آج کے دینداروں کو اسی جہالت کا، اسی جاہلیت کا واسطہ پڑ رہا ہے، اور اب وہی سوچ بن گئی ہے۔ کہتے تو ہیں یہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اسلام ترجیح نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پراٹھی نہیں ہے، دین یہاں اب آج کے زمانے میں 5ویں نمبر پہ کھڑا ہے، جو زمانہ جاہلیت میں مشرکین مکہ اور مشرکین مدینہ کے لیے تھا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں باقی زندگی کے معاملات میں دین کو پہلے رکھنے کی تعلیم فرمائی، وہاں آپ نے نکاح میں بھی دین کو پہلے رکھنے کی تعلیم و تربیت فرمائی۔ فرمایا جب تم اس کام کے لیے نکلو تو دین سب سے پہلے دیکھو کہ جس عورت کو تم بہو بیٹی بنا کر، اپنے بیٹے کی بیوی بنا کر گھر میں لا رہے ہو، وہ دیندار کتنی ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ نہیں دیکھا جاتا، بہت کم یہ دیکھا جاتا، اور
آگے فرمایا لا تنکح المرأۃ لجمالها فلعل جمالها يرضيها ولا لمالها فلعل مالها يطغيها وانكح المرأۃ لدينها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اور ہمیں، ظاہر ہے ڈائریکٹ مخاطبین تو صحابہ ہیں اور پھر ساری امت ہے، آپ نے فرمایا لا تنکح المرأۃ لجمالها، کسی عورت سے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نکاح نہ کر، خوبصورتی نہ دیکھ، فلعل جمالها يرضيها، ہو سکتا ہے اس کی خوبصورتی اسے گمراہ کر دے، وہ پھسل جائے، کسی اور کے چکر میں پڑ جائے اور وہ بہک جائے۔ ظاہر ہے خوبصورت عورت پر سب کی نظر ہوتی ہے، اور خوبصورت عورت کو بہکانے والا شیطان کے ساتھ ساتھ انسان نما شیطان بڑے اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ اس لیے جو ایک معاشرتی صورت تھی اور ایک نفسیاتی چیز تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کرتے ہوئے فرمایا لا تنکح المرأۃ، اس عورت سے اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے نکاح نہ کر، ہو سکتا ہے اس کی خوبصورتی اسے بہکا دے، یعنی نکاح کا تعلق تمہارے ساتھ ہے اور دوسرا تعلق کسی اور کے ساتھ قائم ہو جائے، بہک جائے۔ ولا لمالها، اور کسی عورت سے اس کا مال و دولت دیکھ کر نکاح نہ کر، فلعل مالها يطغيها، ہو سکتا ہے اس کا مال اسے سرکش بنا دے، وہ کہے پر ہو کے بے اے بیٹھ میری ماں نے تے میرے پیو نے دیتا سی، یہ گھر تو مجھے والدین نے گفٹ میں دیا تھا۔ یہ تانے پھر سننے کو ملتے ہیں، تمہارے پاس کیا تھا؟ میرے ساتھ تمہارا نکاح ہوا تو میرے باپ نے تجھے کاروبار میں شامل کر لیا۔ مرد پھر ساری زندگی تانے سنتا رہتا ہے، اور اگر گھر چلانے کے لیے مصر ہو کہ میں نے گھر چلانا ہے تو پھر ساری زندگی مردانگی ختم، جسے پنجابی میں کہتا ہے رن مرید ہو کے وہ گزارا کرے گا تو ہوگا، وگرنہ قدم قدم پہ تانے سننے پڑیں گے۔ حضور نبی غیبداں تو ہے ہی ہیں، ماہر نفسیات بھی ہیں، ماہر معاشرت اور ماہر معاشیات بھی ہیں۔ حضور زمانوں کی اور انسانوں کے معاملات سے واقف ہیں، لہذا آپ فرما رہے ہیں کہ عورت سے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے مت، صرف خوبصورتی کہ عورت سونی بڑی ہے بس اینی گل کافی، صرف اس کی وجہ سے نکاح نہ کر، اور صرف اس کا مال دیکھ کے نکاح نہ کر کہ یہ دونوں چیزیں تیرے حق میں بہتر نہیں ہیں۔ مرد وہ ہوتا ہے جو اپنی کمائی سے، اپنے بازوؤں سے کھڑا ہوتا ہے، یہ کوئی مردانگی نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے مال سے استفادے کے لیے جناب کوشش کریں کہ اس زنانی سے نکاح کرتے ہیں، یہ جناب مالدار ہے تو میری بھی موجیں لگی رہیں گی، موجیں مجھے کوئی نہیں لگیں گی۔ تانے، میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ شعر سنایا تھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے جراحت اللسان لا یلتام، جراحت السنان یلتام، تیروں کے زخم بھر جاتے ہیں، زبان کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ یہ جو تانے ہوتے ہیں یہ دل پہ زخم کرتے ہیں، اور یہ جو دل کا زخم ہے اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ اس دل کے زخم کو صرف قبر کی مٹی جو ہے نا وہ مرہم رکھتی ہے، بس مرنے سے پہلے پہلے
یہ جو زخمی دل ہے اس کا دنیا میں آج تک کوئی مرہم پیدا ہوا ہی نہیں، اور اس کی درد، زخمی دل کو اس کے زخموں کی درد لمحہ بلمحہ مرتے دم تک رہتی ہے، اور جب بھی وہ زخم لگانے والا وہ دکھائی دیتا ہے تو بندے کو وہ لمحے اور وہ باتیں یاد آ جاتی۔ تو اگر وہ زخم لگانے والا بیوی ہو جس سے 24 گھنٹے انٹریکشن رہنا ہے تو پھر تو بندہ وہ زندہ مردہ لاش کی طرح ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا صرف سونی ویکھ کے نکاح نہیں کرنا، اور صرف مالدار دیکھ کے نکاح نہیں کرنا، بلکہ کیا فرمایا؟ وَانْكَحِ الْمَرْأَةَ لِدِينِهَا، نکاح کرتے وقت دیندار عورت کو دیکھ کر نکاح کر، یعنی پہلے دین دیکھ، دیندار عورت ہو، پھر وہ مالدار بھی ہو، پھر وہ خوبصورت بھی ہو، تو سیدہ کائنات حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی طرح اپنی جان اور اپنا مال قربان کر دے گی، اور کبھی بھی تانا نہیں دے گی، اس لیے کہ سیدہ کائنات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اولاد ابراہیم میں سے تھی، اور وہ اپنے زمانے کی اس وقت موحد تھیں، مشرکہ نہیں تھیں۔ حضور کی جو بیوی ہیں، ازواج مطہرات کی جو سردار ہیں، وہ مشرکہ نہیں تھی۔ یہ ثابت ہے کہ سیدہ کائنات حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے کبھی شرک سرزد ہی نہیں ہوا۔ حضور نے ایسے نہیں ان سے نکاح فرما لیا، اللہ نے آپ کے نکاح میں کسی مشرکہ کو نہیں دیا، بلکہ وہ موحدہ تھی، یعنی اس زمانے میں بھی، اس گئے گزرے دور میں جو چند لوگ، چند مرد اور عورتیں صحیح طور پہ دین ابراہیم پر قائم تھی، ان میں عورتوں میں حضرت سیدہ کائنات سب سے پہلے نمبر پہ تھی۔ تو وہ دیندار عورت تھی، سب سے پہلی دیندار تھی، اور پھر جب آپ سے نکاح ہو گیا تو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں بھی وہی ہیں، عورتوں میں سب سے پہلی مسلمہ وہی ہیں، اور پھر وہ دیندار تھی تو اللہ نے ان کو مال بھی وافر مقدار میں دیا تھا، اور خوبصورتی بھی وافر مقدار میں تھی، کہ عرب کے کئی وڈیروں اور کئی خوبصورت نوجوانوں نے باوجود اس کے کہ وہ 2 دفعہ بیوہ ہو گئی تھی، پہلے شوہروں سے بچے بھی تھے ان کے، پھر بھی خوبصورتی کا یہ عالم تھا کہ کئی نوجوانوں نے جو غیر شادی شدہ تھے انہوں نے سیدہ کائنات کو پیغام نکاح بھیجے تھے۔ ظاہر ہے شادی شدہ عورت اور بیوہ عورت سے تو لڑکے نکاح کرنا پسند نہیں کرتے، کوئی انٹریکشن ہو تو پھر لوگ تیار ہوتے ہیں، تو انہوں نے پیغام نکاح بھیجے تھے، لیکن سیدہ کائنات نے ان کو قبول ہی نہیں فرمایا، اور حضور کی باری خود پیشکش کر رہی، کیونکہ سمجھتی تھیں کہ اس نوجوان جیسا نوجوان ماں نے جنا ہی نہیں ہے، تو آپ نے قبول فرما لیا۔ تو جب سیدہ کائنات دیندار تھی تو جناب پھر مالدار بھی تھی، پھر خوبصورت بھی تھی، تو حسب و نسب اور مال و جمال سب سیدہ کائنات نے حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دیا۔ مطلب حضور کے اس فرمان عالی شان کے اندر چھپی ہوئی معرفت کی بات یہ ہے کہ دین پہلے رکھو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دیندار عورت مالدار ہوئی، خوبصورت ہوئی، تو تمہارے لیے وہ پریشانی کا باعث نہیں بنے گی، اور اگر دین 5ویں نمبر پہ رکھ کے کسی مالدار اور کسی خوبصورت عورت سے نکاح کرو گے تو وہ تمہیں دھوکہ دے سکتی ہے، وہ تمہاری نافرمان سرکش یود من نکح المرأۃ لمالہا و جمالہا، جو بندہ کسی عورت کا مال اور اس کی خوبصورتی دیکھ کر، صرف خوبصورتی اور مال دیکھتا، باقی کچھ نہیں دیکھتا، مال و دولت اور خوبصورتی دیکھ کر اس سے نکاح کرتا ہے، حرم مالہا و جمالہا، ایک وقت آئے گا کہ وہ مال سے بھی محروم ہو جائے گا اور جمال سے بھی محروم ہو جائے گا۔
زمانہ تغیر زمان سے ایسی تبدیلی آئے گی، اس عورت کی وہ خوبصورتی نہیں رہے گی جو نکاح سے پہلے تھی یا نکاح کے وقت، اور جس مال کے حصول کی بنیاد پر کہ جناب اتنے مربع، اتنی ملیں اور اتنا کچھ ملے گا، یہ لے کے آئے گی ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ جناب اس سے بھی ایک وقت آئے گا محروم ہو جائے گا، یعنی مال ختم ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا یہ نقصان ہوگا، وَمَن نَكَحَ لِدِينِهَا، اور جو دین کو پہلے رکھتا ہے، مال و دولت اور خوبصورتی کو دوسرے نمبر پہ رکھتا ہے، رَزَقَهُ اللَّهُ مَالَهَا وَجَمَالَهَا، اللہ اپنے خزانہ کرم سے اس بندے کو خوبصورتی بھی عطا فرما دے گا اور مال بھی عطا فرما دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ دین اس نے ترجیح پہ رکھا، دین پہلے نمبر پہ رکھا اور باقی چیزیں دوسرے نمبر پہ رکھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔